میرے پاس آئے زندگی حتیٰ کہ سب کچھ میں ہی تجھے دے رہا اور تو مجھ سے ہی غافل تھا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ دے اللہ ہی رہا سب کو، مگر ہر کوئی اللہ کی طرف نہیں چاہتا. یعنی کہ زیادہ تر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں. غافل کا مطلب کہ اس کی عبادت نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ عبادت. مگر اس کے دیے سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ نے دیا ہے اس سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے. اور دینے کا مقصد اللہ سے پڑھو کہ اللہ نے تجھے دیا کیوں ہے، تاکہ تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر گزار بندہ بن جائے. جب تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی قدرتیں یعنی کہ پیدائشوں سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے تو اللہ کا شکر کرے. یہ عبادت اصل میں اللہ کا شکر ہے. کیا ہے؟ شکر. کہ تسلیم کرنا. کیا کرنا؟ کہ اللہ تو دینے والا ہے. ٹھیک ہے؟ اور تو ہی قریب کے لائق ہے. ٹھیک ہے؟ یہ چاہے کچھ بھی ہو، عبادت کرنے والے کے پاس کوئی نعمت نہ ہو مگر وہ اللہ کی ہر نعمت کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے آگے سجدہ کرتا. اور ایک بندے کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی کسی بھی نعمت کی تعریف نہیں کر رہا. ریاکار، دھوکہ دے. اس لیے مسلمان پہ لازم کر دیا گیا سجدہ، تاکہ مسلمان کو جو بھی اللہ دے تو یہ فرق رکھے. کیا رکھے؟ کہ بھائی مجھے اگر اللہ دے رہا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. تجھے بھی وہی رب دے رہا ہے مگر تو اللہ کا شکر نہیں کرتا. تو بھی اسی زمین سے کھا رہا ہے جس زمین سے میں کھا. تو ہی وہ بھی اسی کا پانی پی رہا ہے جسے وہ آسمانوں سے برساتا ہے. ٹھیک ہے؟ تجھے بھی کوئی کچھ نہیں دیتا، مجھے بھی کوئی کچھ نہیں دیتا. فرق کیا ہے؟ تو اللہ کو بھولا ہوا ہے، میں اللہ کو یاد. اسی وجہ سے جو چیز تمہیں اللہ رسول سے دور کرے اس سے تو دور ہو جائے. یہ حکم. اگر دربار صوفی تمہیں اللہ رسول سے دور کر دیں تو ان سے دور ہو. اس لیے جب اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام پھر کہتا ہے ایسے لوگوں میں، ایسی صحبت میں اور ایسے علم والوں میں مت بیٹھو جو تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلاتے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کا حکم ہی ہے اگر میرا بندہ ہے تو وہ میری عبادت کی طرف بلائے گا، اگر شیطان ہے تو وہ میری عبادت سے تمہیں روکے. فرق بتا دیا. جب فرق بتا دیا جو تجھ سے عبادت کروائے وہ اللہ اور رسول کے ماننے والا ہے اور جو تجھ سے عبادت نہ کروائے وہ شیطان کا ماننے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شیطان کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. تو دینے سے تعریف اللہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سجدہ کرنے سے اللہ کی تعریف. اس لیے کہا روح زمین پر صرف اور صرف سجدہ اللہ، اس کے علاوہ کسی کو. یعنی کہ اور طریقے تو ہر کسی کی کر سکتا ہے مگر سجدے کی حالت میں صرف اللہ کی تعریف کرنا، کسی اور کو نہ تعریف کرنا. سجدہ اس نے پہچان رکھی. اب تو سجدے میں آگے کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو کفر کرے گا. پھر باقی تو کسی بھی عالم میں کسی کی خدمت کر، یہ کر، کوئی بھی اس کی تعریف کر، ڈنکے بجا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تجھے ایمان سے خارج نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ ایمان سے اسی وقت خارج ہو جب عبادت چھوڑ دے. چاہے کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو سمجھو ایمان کا حق ہی نہیں ادا کیا. جب ایمان کا حق ہی نہیں ادا کرو گے تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ روز محشر
مجھ سے حق بھی نہ مانگ. حق مانگنے کی اجازت کس کو ہے؟ کہا جو نماز پڑھے گا، جو نماز